اچھا، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کافر کیسے ہو گیا، اتنا بڑا حکم لگا دیا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن یہ عقیدہ ہمیں دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ نمل میں آپ چلے جائیں، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آسمان والوں میں کوئی عالم الغیب نہیں ہے، زمین والوں میں کوئی عالم الغیب نہیں ہے، الا اللہ، سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ اور جو کاہن کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا اور پھر جو جواب ملا اس کی تصدیق کر دی، اس کا مطلب ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غیب جانتا ہے۔ قرآن نے کہا تھا اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کئی غیبی باتیں جانتے تھے، لیکن اتنی جتنی اللہ نے بتا دی، اس کے علاوہ وہ بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب غیبی باتیں معلوم ہونے کا زمانہ نہیں رہا، اب اس کا کوئی راستہ نہیں رہا، تو پھر بھی آپ کسی عام النجومی کو عالم الغیب مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس غیبی خبریں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، تو اس لیے پھر ایسا شخص کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ بلکہ قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے، سورہ یونس آیت نمبر 20 فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیں کہ غیب صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور سیدہ عائشہ نے کہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی علیہ السلام مستقبل کی باتیں جانتے تھے، اس نے کیا کیا؟ کفر کیا، اس نے اللہ پہ الزام لگایا، اس نے اللہ پہ تہمت لگائی۔ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہے تہمت لگائی، اور اللہ پہ تہمت لگانے والا کیا ہو جائے گا پھر؟ ان کے قرآن کی آیت کا، قرآن کے عقیدے کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔